الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، دنیا کے اندر انسان کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں، ان نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت والدین کی شکل میں ہے، اور خصوصاً ماں کی شکل میں ہے۔ دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہم والدین کی قدر نہیں کرتے ہیں، خصوصاً ماں کی ہم قدر نہیں کرتے ہیں، لیکن جب والدین کا سایہ ہمارے اوپر سے اٹھ جاتا ہے، ان کی ممتا ہم سے چھین لی جاتی ہے، پھر ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ماں چیز کیا ہوتی ہے، باپ چیز کیا ہوتا ہے۔ ہمیں اس وقت احساس ہوتا ہے۔ آپ میں سے بہت سارے لوگ اس کا تجربہ کر چکے ہوں گے کہ جب دنیاوی اعتبار سے آپ پر کچھ حالات آ جاتے ہیں، کچھ مصیبتیں آپ پر آ جاتی ہیں، جب وہ حالات آپ گھر پر جا کر اپنے بیوی بچوں کو سناتے ہیں تو بہت ساری اللہ کی نیک بندیاں اور آپ کی بیویاں ایسی بھی ہوگی جو آپ کو اس مصیبت کے اندر تسلی دے گی، لیکن بہت ساری بیویاں ایسی بھی ہوتی ہیں جو تسلی دینے کی بجائے اپنے شوہر کو طعنہ دیتی ہیں، اور وہ یوں کہتی ہے کہ آپ نے ہماری بات کو نہیں مانا، اس لیے آپ پر یہ حالات آئے ہیں۔ لیکن جب انہی مصیبتوں کو لے کر اور انہی حالات کو لے کر جب بندہ اپنی ماں کے پاس جاتا ہے تو ماں اتنا ضرور کہتی ہے کہ بیٹا، میں تیری اس مصیبت کو دور تو نہیں کر سکتی ہوں، ہاں اللہ سے دعا ضرور کروں گی کہ اللہ تیری اس مصیبت کو دور کر لے۔ یقین مانے، جب ماں اپنی زبان سے یہ جملہ کہتی ہے تو بندے کی آدھی مصیبت وہیں پر ختم ہو جاتی ہے۔ ماں کی ممتا عجیب چیز ہوتی ہے، اور یہ صرف انسانوں میں نہیں ہوتا ہے، جانوروں کی جو ماں ہوتی ہے اس کے اندر بھی ایک ممتا ہوتی ہے، اپنے بچے کے لیے محبت ہوتی ہے۔ چرند پرند جو ہوتے ہیں، پرندے جو ہوتے ہیں، اس کے اندر بھی اور اس کی ماں کے اندر بھی اپنے بچے کے لیے محبت ہوتی ہے، ماں کی ممتا ہوتی ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک چھوٹی سی چڑیا ہے، ننھی سی جان ہے، اور گھونسلے کے اندر اس کے بچے موجود ہیں تو ان بچوں کو پانی پلانے کے لیے وہ تڑپتی ہے۔ اگر کسی وجہ سے وہ گھونسلہ کمرے میں ہے اور کمرے کا دروازہ بند ہے تو وہ کمرے کے چکر لگائے گی۔ اس ننھی سی جان کو اطمینان نہیں آتا ہے، وہ جائے گی، پانی اپنی چونچ میں لا کر اپنے بچوں کو پلائے گی۔ اگر واپسی پر پھر کسی نے دروازہ بند کر دیا ہے تو وہ باہر چکر لگاتی رہتی ہے، پسینہ بھی آ گیا ہے، تھک بھی چکی ہے، چنانچہ پانی اس کی چونچ میں ہے، لیکن وہ پانی کو پیے گی نہیں، انتظار کرے گی، جب اپنے بچوں تک پہنچے گی تو اپنے بچوں کو پانی پلا کر وہ خوش ہو جائے گی۔ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں جا رہے تھے، انہوں نے ایک درخت کے اوپر گھونسلہ دیکھا جس میں بہت خوبصورت چھوٹے چھوٹے بچے تھے، اور ان بچوں کی ماں اپنے بچوں کے لیے دانہ چگنے کے لیے، دانہ لینے کے لیے کہیں گئی ہوئی تھی۔ اس صحابی نے ان بچوں کو پکڑ لیا، لے کر چل پڑے۔ کچھ دیر آگے گئے تو اتنے میں وہ چڑیا اپنے گھونسلے میں آ گئی اور دیکھا کہ وہ بچے وہاں پر نہیں ہیں، حتیٰ کہ تھوڑی دیر کے بعد اس نے یہ پہچان لیا کہ اس بندے کے ہاتھ میں میرے بچے موجود ہیں۔ وہ ان کے سر کے اوپر چکر لگانے لگی، آوازیں نکالتی تھی، چکر بھی لگاتی تھی، لیکن یہ صحابی اسے سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ چڑیا ان کے کندھے پر آ کر بیٹھ گئی اور انہوں نے اس چڑیا کو بھی پکڑ لیا۔ صحابہ کرام کی ایک عادت تھی کہ جب بھی وہ کوئی نئی بات دیکھتے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کو ضرور بیان کرتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا واقعہ سنایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، یہ ماں تھی، جب تم نے اس کے بچوں کو پکڑ لیا، یہ تمہارے سر کے اوپر چکر لگاتی رہی، فریاد کرتی رہی، منت سماجت کرتی رہی کہ اللہ کے لیے میرے بچوں کو چھوڑ دو، مجھے اپنے بچوں سے جدا نہ کرو۔ تم اس کی بات سمجھ نہیں سکے۔ جب تم نے اس کے بچوں کو نہ چھوڑا تو اس چڑیا نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں اپنی آزادی کو قربان کرتی ہوں، میں بھی اپنے آپ کو گرفتار کروا دیتی ہوں۔ گرفتار تو میں ہو جاؤں گی مگر اپنے بچوں کے ساتھ ہو جاؤں گی،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جاؤ اور اس چڑیا اور بچوں کو واپس اسی گھونسلے کے اندر چھوڑ کر آؤ۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک مرغی نے بچے دیے ہوئے ہیں، وہ ان کو لے کر پھر رہی ہے اور بلی آ جاتی ہے۔ مرغی اچھی طریقے سے جانتی ہے کہ میں بلی کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہوں، یہ بلی مجھے جان سے مار دے گی، لیکن اس کو اپنے بچے پیارے ہوتے ہیں، اس کو اپنے بچوں سے پیار ہوتا ہے۔ وہ اس بات کو پسند نہیں کرتی ہے کہ جیتے جاگتے یہ بلی اس کے بچوں کو ہاتھ لگائے، لہٰذا بچوں کے آگے پر پھیلا کر وہ کھڑی ہو جاتی ہے، بلی سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، اور وہ یہ بتانا چاہتی ہے کہ پہلے آپ مجھے جان سے مار دے، اس کے بعد آپ میرے بچوں کو ہاتھ لگانا۔ تو ایک ننھی سی جان ہے، کمزور سی مخلوق ہے، اگر اس کے اندر ماں کی ممتا اتنی موجود ہے تو پھر انسان تو انسان ہوتا ہے۔ ایک ماں کے اندر اپنی اولاد کی کتنی محبت ہوتی ہے۔ میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں، یہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے، یعنی انسان کو رلا دے وے ایسا واقعہ ہے، اور یہ واقعہ میرا نہیں ہے بلکہ محبوب العلماء والصلحاء حضرت پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ نے اس واقعے کو بیان کیا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ پچھلی صدی میں چائنا کے اندر ایک زلزلہ آیا جس میں کئی لاکھ آدمی موت کی آگوش میں چلے گئے۔ ایک بہت بڑی بلڈنگ تھی، وہ بھی گر چکی تھی، اس کا ملبہ ہٹانے میں کئی دن لگ گئے تھے۔ تو نیچے ایک جگہ پر کنکریٹ کا سلیب گرا ہوا تھا، اس کے نیچے ایک عورت کو بے ہوش دیکھا گیا، ایک بچہ اس کے ساتھ لیٹا ہوا تھا۔ ہاسپٹل لے گئے، ٹریٹمنٹ ہوئی۔ جب عورت ہوش میں آئی تو ڈاکٹروں نے اس سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ تیرے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کے سرے اور اوپر کا حصہ زخمی ہے۔ اس نے بتایا کہ میرے اوپر چھت اس طرح سے گری ہوئی تھی کہ میں ایک کونے کے اندر محفوظ تھی، بچہ میری چھاتی سے لگا ہوا تھا، میں سمجھتی تھی اگر میری زندگی ہوئی تو کوئی بندہ اس سلیب کو ہٹائے گا اور مجھے نکالے گا۔ ایک دو دن تو میں بچے کے ساتھ رہی اور اسے دودھ پلاتی رہی، خود بھوکی پیاسی تھی، اب میرے اپنے سینے میں دودھ ختم ہو گیا۔ میرا بچہ روتا، میں اسے بہلاتی، لیکن بچے کا رونا مجھ سے برداشت نہیں ہوتا تھا۔ میں کبھی اس کے منہ میں انگلی ڈال دیتی، کبھی زبان ڈال دیتی، جب بچے کے پیٹ میں کچھ نہ جاتا تو وہ رونے لگتا تھا۔ کہنے لگی میرے دل میں خیال آیا کہ بچے کو میں دودھ تو نہیں پلا سکتی ہوں، میرے جسم میں خون تو موجود ہے۔ میں نے اپنے ہاتھ کی انگلی کو دانتوں سے کاٹا، جب اس میں سے خون ٹپکنے لگا تو میں نے وہ انگلی بچے کے منہ میں ڈال دی، بچے نے چوسنا شروع کر دیا۔ جب بچے کے پیٹ میں کچھ جانے لگا تو یہ خاموش ہو گیا۔ اب میں انگلی کاٹتی، ایک انگلی کاٹتی، پھر دوسری انگلی کاٹتی، میں نے اس بچے کو اتنا اپنا خون پلایا ہے کہ میں بھی بے ہوش ہو گئی ہوں، بچہ بھی بے ہوش ہو گیا ہے۔ اب آپ لوگوں نے ہمیں یہاں سے نکالا ہے، ہماری دوائی کی ہے، ہمیں ہسپتال میں آپ لے گئے ہیں اور ہم دوبارہ ہوش میں آ گئے ہیں۔ جب لوگوں نے یہ واقعہ دیکھا تو لوگ حیران ہو گئے کہ ماں کی محبت اس درجے تک ہوتی ہے، اگر وہ محسوس کرے کہ اپنے جسم کا خون دے کر اپنے بچے کی جان بچا سکتی ہے تو ماں اس کی بھی پرواہ نہیں کرتی ہے۔ اسے کہتے ہیں ماں کی محبت۔ اللہ کرے کہ ہمارے نوجوانوں کو یہ بات سمجھ میں آ جائے، ہمارے بچوں کو یہ بات سمجھ میں آ جائے، ہماری بچیوں کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ ماں کی محبت اور ماں کی ممتا ہوتی کیا چیز ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ جن کے والدین یا جن کی والدہ اس دنیا سے چلی گئی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مغفرت فرمائے، اور موجود ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہمارے والدین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔